السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ حمیرہ فاطمہ کا ناول بے شرم عشق، ایپیسوڈ نمبر 2۔ میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ سمیر کیسا لگا آپ کو؟ ان کے پوچھنے پر شاہ صاحب نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتے تھے ان کی بیوی اور ماں کے دماغ میں یہی کھچڑی پک رہی ہوگی۔ دیکھیے بیگم، میری بات دھیان سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ نے ہمیشہ میرا حوصلہ بلند کیا اور یقیناً آپ میری بہترین ہم سفر ہیں۔ اس بار بھی میری بات سمجھیے۔ میں جانتا ہوں ہر ماں کی طرح آپ کی بھی یہی خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی کو اچھا سسرال ملے، لڑکا اچھا ہو، اور اسی لیے آپ نے یہ بات مجھ سے کی کیونکہ آپ چاہتی ہیں میں اس سے بات کروں۔ آپ جانتی ہیں وہ مجھے کبھی منع نہیں کریں گے۔ لمحے کے لیے وہ رکے، جبکہ مسز شاہ حیران تھیں کیونکہ وہ بالکل صحیح نتیجے پر پہنچے تھے۔ اسی لیے تو وہ ان کو کہہ رہی تھیں، وہ جانتی تھیں اشال کبھی انہیں منع نہیں کرے گی۔ دیکھیے جان، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، سمیر بہت اچھا ہے۔ ان کا ہاتھ پکڑے بہت محبت سے کہا، لیکن ضروری نہیں جو اچھا ہو وہ اچھا ہم سفر بھی ہو۔ میں نے سمیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بھی اشال کے لیے پسند نہیں دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں احترام تھا اور میں اس احترام کے رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی شک نہیں، میرے دوست نے اس کی تربیت بہت بہترین کی ہے اور یہ اس کے ہر انداز سے واضح ہے، لیکن میں اشال سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ وہ باہر رہا ہے، ہو سکتا ہے اسے کوئی اور پسند ہو، اور اگر ایسا ہے تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں۔ آپ چاہتی ہیں میں اشال سے بات کروں، لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ قسم کی زبردستی ہوگی؟ میں اسے اپنا مان دوں اور بدلے میں اس سے جواب طلب کروں؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ انکار کرے گی؟ کبھی نہیں۔ پھر تو یہ سراسر ظلم ہوا۔ پھر ہم والدین کہتے ہیں ہم نے اپنے بچے کی رضامندی لی، لیکن دیکھا جائے تو یہ رضامندی کم اور محبت کی آڑ میں چھپی زبردستی زیادہ ہے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ وہ چپ ہوئی اور مسز شاہ کو دیکھا جو دم سادھے بس انہیں دیکھ رہی تھیں۔ آج بھی ان کے لفظ دل میں اترے تھے۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ انہیں مسلسل خود کو تکتا پا کر وہ پوچھ بیٹھے۔ سوچ رہی ہوں میری کس نیکی کے صلے میں قسمت نے مجھے آپ کا ساتھ نوازا ہے۔ یہ شاید نیکی نہیں، وہ رب بہت مہربان ہے جس نے اتنی رحمتیں مجھ پر اتاری۔ شاہ صاحب کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ یقیناً ان کی بیوی ان کی بات سمجھ گئی تھی۔ تحفہ تو آپ ہیں، خدا کا دیا ہوا، وہ بھی بیش بہا قیمتی تحفہ۔ جانتی ہیں نیک بیوی کتنی بڑی نعمت ہے اور میں اس نعمت سے مالا مال ہوں۔ انہیں اپنے حصار میں لیے اپنے لفظوں کا مان بخش گئے تھے۔ سوری نا زنیرہ، بس بھی کرو اب۔ اپنا غصہ ختم ہوا تو وہ زنیرہ کو منانے بیٹھی تھی۔ نہیں بات کرنی میں نے، دفع ہو جاؤ۔ وہ بھی اسی کے انداز میں چیخی تو سب انہیں دیکھنے لگے جو روز کوئی نہ کوئی تماشا لگا ہی دیکھی تھی۔ دیکھ اب تو میری انسلٹ بھی ہو گئی، اب مان جا۔ اسے گھورتے دیکھ اشال نے اپنی ہیزل آنکھیں پٹپٹائیں، ساتھ اوپری لبوں کو اندر لیتے نچلے لبوں کو لٹکایا تو زنیرہ نے رونی سنت بتائی۔ اشال تو ہر بار ایسے نہیں کر سکتی۔ وہ اب روحانسی ہوئی۔ مان جا، میں تیری کیوٹ دوست ہوں نا، ایک ہی دوست ہے میری، اب اس پر بھی غصہ نہ نکالوں تو دیوار پر سر مار لوں جا کر، تب ٹھیک ہے۔ شٹ اپ، میں ناراض نہیں ہوں، خبردار آئندہ ایسی بکواس کی تو۔ زونی میری جان۔ اشال نے اسے ایک زبردست فلائنگ کس دی تو وہ مسکرا دی۔ اوئے ہنس مت، کیچ کر کہیں اور چلی گئی تو۔ اشال کی بات پر زنیرہ ہنس پڑی۔ اب جو بھی پہلا بندہ کینٹین میں داخل ہوا سمجھ لیو کس اسی کی ہے۔ زنیرہ نے آنکھ مار کے کہا تو اشال کی ساری حصیں دروازے کی طرف ہو گئیں کہ نہ جانے اب کون داخل ہوتا ہے۔ 5 منٹ کے انتظار کے بعد ایک چپکو سا کپل داخل ہوا تو زنیرہ کا منہ بن گیا اور اشال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ انہیں کسی اور کے کس کی ضرورت نہیں ہے، یہ دونوں کافی ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اس کے ہنسنے پر زنیرہ بھی ہنسنے لگی۔ یو آر رائٹ، یہ کس میں نے کیچ کر لی۔ ہاتھ بڑھاتے ایکٹنگ سے پکڑتے دونوں ہنسنے لگی۔ لنچ کرتے دونوں کا رخ اب کلاس کی طرف تھا۔ شائنہ اپی، آپ تو بہت لکی ہیں، آپ کو خان بھائی جیسے محبت کرنے والا شخص ملا۔ شائنہ کی چھوٹی بہن نے حسرت سے کہا۔ اس وقت وہ لوگ کھلے چھت پہ بیٹھی تھیں۔ شائنہ کا گھر چھوٹا سا تھا، 2 کمرے، ایک پلستر کچن اور واش روم، لکڑی کی سیڑھی اور کمرے کے اوپر کھلا چھت، پر اس کے خواب بڑے بڑے تھے۔ ہاں بالکل، وہ تو لٹو ہے مجھ پر، ہمارے خاندان میں ایک ڈھنگ کا لڑکا ہی نہیں ہے، اس نے نخوت سے کہا۔ ویسے آپی، کیا وہ بہت ہینڈسم ہے؟ چھوٹی نے بہت اشتیاق سے پوچھا۔
بہت زیادہ، بالکل ہیرو جیسا ہے، آدھی یونی فدا ہے اس پر وہ میرے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کراتا۔ شائنہ کے لہجے میں ایک الگ ہی غرور تھا۔ اور آپ ان سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ میں تو دیوانی ہوں شروع سے، اس کی نئی نئی گاڑیاں، ٹھاٹ باٹ محلوں والی زندگی، میرا تو ہر خواب پورا ہو جائے گا۔ شائنہ کی بات سن کر چھوٹی کی مسکراہٹ سمٹی، کیونکہ اس میں پیار تو اسے کہیں نظر ہی نہیں آیا۔ آپی، یہ کیسا پیار ہے بھلا؟ چیزوں کے لیے پیار تو نہیں ہوتا؟ کل کو کوئی اور امیر ملا تو تب کی تب دیکھیں گے۔ تم نے وہ گانا تو سنا ہوگا، یار دلدار تجھے کیسا چاہیے، پیار کے لیے بھی پیسہ چاہیے۔ اس کی بات چھوٹی کے لیے کم از کم حیران کن تھی۔ یہ غلط ہے، آپ سراسر انہیں دھوکہ دے رہی ہیں۔ وہ اسے سمجھانے لگی، تم اپنا منہ بند رکھو اور اپنا کام کرو، تمہیں بتانا ہی نہیں چاہیے تھا، سب کے سب جلتے ہیں مجھ سے۔ اپنی غلطی سمجھنے کے بجائے وہ اسی پر بھڑک اٹھی تو اس کے بگڑتے تیور دیکھ چھوٹی نے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ آپ پچھتائیں گی آپی، وہ کہتی جا چکی تھی، جبکہ شائنہ آسمان کو دیکھتے اپنے اونچے خیالوں میں کھو چکی تھی۔ ڈیڈ آئیں کافی پیتے ہیں؟ اپنے باپ کو ٹیرس پر کھڑے دیکھ وہ بھی وہیں آ گیا تھا۔ المیر واجدان خانزادہ بھی مسکراتے ہوئے کپ تھامتے ہوئے وہیں بیٹھ چکے تھے۔ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہو مجھ سے؟ جانچتی آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ پوچھ بیٹھے۔ ڈیڈ آپ کی نظریں چیل جیسی ہیں۔ سمیر کی بات پر ان کا کہکا گونجا۔ بچوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ اب تم بتاؤ کیا بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ ڈیڈ آپ کو اشال کی آنکھوں میں کیا نظر آتا ہے؟ وہ پرسوچ انداز میں پوچھ بیٹھا۔ دھیان ابھی بھی اس کا اشال میں الجھا ہوا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اپنے نئے نئے جذبات چھپانے میں ناکام ٹھہری تھی، اور اپنے باپ کی طرح چیل جیسی زیرک نگاہیں رکھنے والا سمیر پہلی ملاقات میں امپریس اور دوسری ملاقات میں الجھ بھی گیا تھا۔ اس کے سوال پر المیر واجدان خانزادہ نے اسے اچھمپے سے دیکھا۔ میں اس کی آنکھیں کیوں پڑھوں گا بھلا؟ لیکن تمہارا چہرہ بتا رہا ہے تم یہ کام انجام دے چکے ہو، تو پھر بتاؤ کیا پڑھا تم نے اس کی آنکھوں میں جو تمہیں الجھا گیا ہے؟ وہ کسی اور کی آنکھوں کو نہ پڑھیں پر اپنے بیٹے کے ہر انداز سے واقف تھے۔ ڈیڈ اس کی آنکھوں میں چاہت تھی، جلتا ہوا آگ، بھڑکتا شعلہ، یہ سب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، جس کو چھپانے کی وہ ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے لیے؟ اب کہ وہ چونکے نہیں، اس نے فقط اتنا ہی کہنا مناسب سمجھا، کیونکہ اس سے آگے جو وہ محسوس کر رہا تھا وہ اسے بتانے جیسا نہیں لگا، کیونکہ اگر وہ غلط ہوتا تو اس کے نزدیک یہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی۔ ویسے ڈیڈ ایک بات بتاؤں؟ سمیر ماحول بدلتا اپنی ٹون میں واپس آ چکا تھا۔ انہوں نے ابرو اچکائی، گویا گفتگو جاری رکھنے کا سندیسہ دیا ہو۔ کل میرے ایک فرینڈ کا کال آیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ لیانا، وہ پرجوش سا ہوا۔ ہوگی کوئی نہیں یاد۔ انہوں نے بھی لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ارے ڈیڈ، لاسٹ ٹائم میری پارٹی میں آپ اس سے بھی ملے تھے۔ سمیر نے یاد دلانے کی ایک اور کوشش کی۔ سمیر، میں تمہارے بہت دوستوں سے ملا تھا، مجھے بھلا ایک لڑکی کیسے یاد ہوگی؟ المیر واجدان خانزادہ کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھاتا ہوا اپنے باپ کو فداوانہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ڈیڈ یو نو واٹ، آپ غصے میں اور بھی زیادہ ہینڈسم لگتے ہیں۔ سمیر کی بات پر وہ بس گھور کے رہ گئے۔ اچھا سنیں نا، اس لڑکی نے مجھ سے آپ کا نمبر مانگا ہے۔ واٹ؟ آپ کے چیخنے کی باری انہی کی تھی جب کہ اپنے باپ کو پوری طرح سے بے چین کرتا وہ پرسکون سا چیئر پر ٹیک لگا کر انہیں مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، آئی نو۔ وہ آہستہ سے ٹھہرے ہوئے لفظوں میں گویا ہوئے تھے۔ ہاں، دل کو منانے کے لیے غالب خیال اچھا ہے۔ آپ کہیں تو آپ کو چیٹس دکھا دوں۔ چونکہ وہ واقعی سچ بول رہا تھا، اسی لیے موبائل بھی نکال لیا تھا۔ تبھی المیر وجدان خانزادہ نے اسے فوراً ٹوکا، کیونکہ اس کے انداز سے واضح تھا وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ اب بتائیں ایسا کیا کہا تھا آپ نے اسے؟ سمیر نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے اس پیشر انداز میں پوچھا تو وہ تھوڑے خجل ہوئے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، اور تم مجھ سے پوچھنے کے بجائے بول نہیں سکتے تھے کہ میں تمہارا باپ ہوں؟ انہیں خود پر چڑھتا دیکھ سمیر نے بھی پینترا بدلا۔ بس کریں ڈیڈ، میں نے سب کو بتایا تھا کہ آپ میرے ڈیڈ ہیں، بٹ نو ون کین بلیو می اینڈ اٹس ایور فالٹ۔ مائی فالٹ؟ یس، میں نے کہا تھا آپ سے بلیک کلر مت پہنے، پر آپ نے میری بات نہیں سنی۔ میں آفیشیل ڈنر سے آیا تھا، تم زبردستی مجھے اپنی پارٹی میں لے گئے، میں دوبارہ ڈریس چینج کرتا۔ آپ کو بلیک پہننے ہی کس نے کہا تھا، جبکہ آپ جانتے ہیں بلیک کلر آپ پر کتنا زیادہ سوٹ کرتا ہے، جبکہ آفیشیل ڈنر میں بھی تو لڑکیاں ہوں گی۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ مت بنو۔
کچھ اور نہ بنا تو انہوں نے مصلحت سے کام لیا۔ ڈیڈ، آپ اپنی داڑھی اور بال وائٹ کروا لیں، اس نے اپنے تہیں مشورہ دیا تھا۔ کیا دماغ جگہ پر ہے تمہارا؟ اس کی بے سر و بات پر وہ ہتھے سے اکھڑے۔ دیکھیں، لوگ وائٹ کلر پر بلیک کلر لگاتے ہیں، اب بلیک پر وائٹ لگائیں تاکہ بڑھاپے کا ٹچ جائے، پھر آپ میرے باپ لگیں گے، بھائی نہیں۔ اب سمیر پوری بوڑھی دادی کی طرح سمجھا رہا تھا۔ تم نکلو یہاں سے اپنے بیکار مشوروں کا پٹارا لے کر۔ وہ شروع سے ہی اپنے بالوں کے لیے بے حد پوزیسو رہے تھے اور ضمیر کو ان کے خوبصورت بالوں سے جیلسی رہی تھی، جبھی اس کی ساری سوئی بالوں پر ہی آ کر رکتی تھی۔ اوکے سمیر کی جان، چلتا ہوں، خیال رکھنا اپنا۔ کسی بڑے کی طرح تاکید دیتا وہ نکلا تو وہ مسکرا دیے، پھر وہ دوڑ کر واپس آیا اور انہیں ٹائٹلی ہگ کیا۔ سمیر کی جان، تھوڑا دل سے مسکرائیں نا۔ ہر بار والی فرمائش پھر سے آئی تو انہوں نے مسکراہٹ گہری کر لی، پر اس کا کھوکھلا پن ختم نہ کر سکے۔ ایسے نہیں، ایسے ہی مسکراتا ہوں میں، تم کیا چاہتے ہو؟ میں وہ زندگی چاہتا ہوں اس مسکراہٹ میں جو 5 سالہ سمیر نے آخری بار اپنے برتھ ڈے پر دیکھی تھی۔ اس کے لہجے میں کرب سا آیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جاؤ، تمہیں جانا تھا نا؟ جا رہا ہوں، پر جس دن وہ مسکراہٹ واپس آ گئی، شکرانے کے نوافل پڑھوں گا اللہ جی۔ آسمان کی طرف دیکھتے ایک عہد کرتا وہ نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ خالی نظروں سے آسمان کو دیکھنے لگے۔ تنہائی کو زہر مانتے ہیں، ہوتے ہیں بے صبر جانتے ہیں۔ تم نہیں جانتے سمیر، ہجر کی وہ راتیں اور بے وفائی کا کرب کیسے سہا ہے تمہارے باپ نے۔ میں پھروں در بدر ہوں بے نشاں، بیچارہ یہ دل لے جاؤں کہاں۔ میں تم سے پیار نہیں کرتی، تمہاری بیوی پریگننٹ ہے، اور سرپرائز پتہ ہے کیا ہے؟ وہ میرا بچہ ہے۔ وہ چیختے وہیں بیٹھ گئے، بالوں کو ہاتھوں میں جکڑے، سر نیچے گرائے، سالوں سے رکے آنسو پھر سے بہہ نکلے تھے۔ اس کے ایک ذکر نے سارے غم تازہ کر دیے تھے۔ میری بے بسی کو سنوار دے، وہ قرار دے، وہ قرار دے، میری زندگی تو سنوار دے۔ جیسا خان نے چاہا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ اس کا نکاح طے ہو چکا تھا، اسی لیے اس کے پاؤں تو زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، اور اپنی ہر تیاری میں اس نے شاہ کو جا بجا ساتھ رکھا تھا۔ چونکہ شائنہ کے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، اسی لیے بی جان نے انہیں کچھ بھی کرنے سے منع کیا تھا۔ سادگی سے نکاح اور رخصتی اور اس کے بعد گرینڈ ولیمے کا ڈیسائیڈ ہوا تھا۔ شائنہ کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا وہ ساری دنیا میں اعلان کر دے کہ اسے اس کی منزل ملنے والی ہے۔ شاہ، تو جانتا نہیں میں خوش ہوں، جسے میں نے چاہا وہ مجھے یوں اتنی آسانی سے مل جائے گی، مجھے امید نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں بے یقینی محسوس کر کے شاہ کے لب مسکرائے۔ وہ دونوں آج شاپنگ پر نکلے ہوئے تھے وہیں، اور اب شاپنگ سے تھک کر ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا آرڈر کر چکے تھے۔ اللہ تمہیں ایسے ہی خوش رکھے۔ اس کی دعا پر خان نے فوراً آمین کہا، پر کیا ہر دعا پوری ہونے کے لیے ہوتی ہے؟ کچھ دعاؤں کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن وہ تو رحمت للعالمین ہے، پھر یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اس کا بندہ مانگے اور وہ عطا نہ کرے۔ بابا سائیں، کیا ہوا ہے بتائیں مجھے۔ اچھا پریشان نہ ہو، میں ابھی نکلتا ہوں گاؤں کے لیے۔ شاہ اس وقت یونی کے بریک میں کینٹین میں بیٹھا تھا جب اپنے باپ کی کال نے اسے پریشان کر دیا۔ کیا ہوا ہے یار؟ اس کی باتوں سے خان نے اتنا تو اندازہ لگایا تھا کوئی پریشانی کی بات ہے، لیکن کیا اس سے وہ بے خبر تھا؟ پتہ نہیں یار، بس بابا سائیں کہہ رہے ہیں جلد از جلد گاؤں پہنچو۔ اس کے لہجے میں واضح پریشانی تھی، کیونکہ اس نے پہلی بار اپنے باپ کے انداز میں کہیں نہ کہیں خوف محسوس کیا تھا۔ اوہ ٹھیک ہے، پھر میں بھی ساتھ چلوں گا۔ خان بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ نہیں یار، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ نے رسانیت سے انکار کرنا چاہا۔ چپ کر کے چل، دماغ نہ خراب کر، ایویں اسے بالکل لائن نہ دیتے پورے روب سے اس کے ساتھ نکلا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ اگر وہ ڈھیلا پڑا تو شاہ کبھی بھی اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ لیکن اس کا دیس اکیلے پریشان ہو یہ اسے قبول نہیں تھا۔ صرف خوشی کے نہیں، غم کے بھی تو ساتھی تھے وہ۔ خان، کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں شاپنگ پر چلنا ہے نا آج۔ شاہ گاڑی نکال رہا تھا اور وہ پارکنگ لاٹ میں کھڑا تھا جب شائنہ کی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی۔ نہیں شائنہ، آج نہیں، میں شاہ کے ساتھ جا رہا ہوں گاؤں، وہ پریشان ہے تو میں چلتا ہوں۔ شاہ کو گاڑی پارکنگ سے نکالتے دیکھ وہ گفتگو ختم کر چکا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کو دوست کو لیٹ ہو یا کوئی پریشانی ہو۔ کیا مطلب، ہم آج ہی جائیں گے؟ اسے بھی ضد چڑھ گئی تھی۔ کہاں نہ نہیں۔ اب کی بار لہجے میں تھوڑی سختی آئی تھی جسے وہ سرے سے نظر انداز کر گئی۔ ہم جا رہے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ اس کی اٹل اور ہٹ درمی انداز پر خان کے ماتھوں پر بلوں کا جال بچھا تھا۔ میری بلا سے
اکیلے جاؤ گے؟ میں پھر نہیں جاؤں گی، میرے دوست کو میری ضرورت ہے، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، اللہ حافظ۔ بنا اس کے بولنے کا موقع دیے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور ستم یہ کہ مڑ کے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ شائنہ کی تو مانو سروں پر لگی تلووں پر بچھی تھی۔ اسے کہاں برداشت تھا اس شخص کا اگنور کرنا، وہ تو اس کی توجہ دیوانے پن کی عادی تھی، پر وہ بھول گئی تھی ایک تو وہ پٹھان خون اور دوسرا مرد، کہاں برداشت کرتا ہے کوئی اس پر حکم چلائے۔ جوانی کا خون تو ایسے ہی بہت جوش مارتا ہے۔ اس دوستی کا خاتمہ تو میں خود کروں گی، بس ایک بار میری شادی ہو جائے خان سے۔ یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے کہ سارے تھیم کا ٹریلر میں دکھاؤں گی۔ سب سے پہلے شاہ کو الگ کروں گی خان سے، کیونکہ خان پورا کا پورا میرا ہے، اس کی پراپرٹی سمیت۔ وہیں کھڑے کھڑے نہ جانے کون سی کہانی وہ تشکیل دے چکی تھی۔ موم آپ؟ حیا جو انعماق سے پڑھائی میں مصروف تھی، بیل بجنے پر دروازہ کھولا تو سامنے رات کے 11 بجے اپنی ماں کو دیکھ کر چونکی۔ ہاں بیٹا، میں اندر نہیں بلاؤ گی؟ ان کے استفسار کرنے پر وہ فوراً سامنے سے ہٹی۔ ارے نہیں، آ جائیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک طائرانہ نظر پورے گھر پر دوڑائی تو انہیں خالی پن کا احساس ہوا۔ یہ گھر میں کوئی نہیں ہے کیا؟ بظاہر لاپرواہ ظاہر کیا، مگر ساری حصیں اسی طرف تھیں۔ نہیں، ڈیڈ اور سمیر بھائی گھر پر نہیں ہیں، آرام سے کہتے وہ بھی ڈائننگ ٹیبل کھینچ کر بیٹھ گئی، جبکہ دوسری طرف وہ چونکی۔ کیا مطلب گھر پر نہیں ہے؟ کہاں ہے پھر؟ ان کی چھٹی حص نے کچھ اشارہ دیا پر وہ اسے جھٹلاتی حیا کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ دونوں پاکستان گئے ہیں بڑے پاپا سے ملنے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا، جبکہ ان کی حالت تو ایسی تھی کہ مانو کاٹو تو بدن سے خون نہ نکلے، جبکہ بڑے پاپا بولنے پر ان کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو پھر؟ میں اسٹڈیز کی وجہ سے رکی ہوں۔ المیر کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا بھائی، جوان لڑکی کو بھی کوئی اکیلا چھوڑتا ہے، پر نہیں، اسے تو عیاشی سے فرصت نہیں۔ ان کے زہریلے لفظوں پر جیا غصے سے کھڑی ہو گئی۔ وہ عیاشی نہیں کر رہے، سو پلیز، اور انہیں میری فکر ہے، اسی لیے پورا گھر گارڈ سے گھرا ہے۔ آئندہ ڈیڈ کے بارے میں ایسا بولنا ہو دور تو سوچیے گا بھی مت۔ وہ اپنی ماں سے سمیر کے ہر اعتراض کے باوجود پیار کرتی تھی، پر پھر بھی اپنے باپ کے خلاف ایک لفظ منظور نہیں تھا اسے۔ اچھا بیٹا، سوری، ناراض مت ہو۔ وہ جلدی سے لائن پہ آئی تھیں، آتی بھی کیوں نہ، مطلب جو تھا اپنا۔ جیا نے فقط اتنا ہی کہنا مناسب سمجھا تھا۔ بیٹا، اگر ممکن ہو تو میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے پیار سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ مطلبی پن جو سمیر محسوس کرتا تھا، پر جیا ماں کی محبت میں سب نظر انداز کر گئی تھی۔ چلو میں چلتی ہوں، تم خیال رکھنا۔ اپنا کام ہوتے ہی وہ نکل گئیں، کیونکہ اس سے زیادہ وہ رک بھی نہیں سکتی تھیں۔ رول نمبر 22۔ کلاس میں میڈم کی آواز گونجی۔ یس میم، پریزنٹ۔ اشال نے جلدی سے ہاں کہا تو وہ اینک درست کرتے اسے غور سے دیکھنے لگیں، اور سبھی اپنا کام چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے، کیونکہ کلاس کے ہر بچے کو پتہ تھا کہ میم شہرین جان بوجھ کر اشال کو ٹارگٹ کرتی ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ باقی ٹیچرز کے لیے تو وہ برائٹ اسٹوڈنٹس میں آتی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ 3 مہینے گزر گئے تھے اس سیمسٹر کو، پر مجال ہے جو کبھی اس کے سافٹ ویئر ڈیزائننگ میں اچھے مارکس آئے ہوں، اور اس سب کی وجہ سے وہ کسی کو کیا بتاتی جو خود اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ اشال اسٹینڈ اپ۔ اٹینڈنس کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوئی جو بیک سیٹ پر بیٹھی لڑکی کو پین دے رہی تھی، چونک کر مڑی۔ کتنی بار کہا ہے میری کلاس میں انسانوں کی طرح بیٹھا کرے، سمجھ میں نہیں آتی؟ اتنی سی بات پر اس قدر چیخنے پر وہ تو تڑپ ہی گئی تھی، چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ جسے آج تک اس کے باپ نے نہیں ڈانٹا، یہ عورت روز نئے سرے سے اپنا غصہ اس پر اتارتی تھی۔ چاہتی تو بہت کچھ کروا سکتی تھی، بس اذلان شاہ کو بتانے کی دیر تھی، پر اسے چھوٹی چھوٹی شکایتیں لگانے کی عادت نہیں تھی۔ پر یہاں تو پانی سر سے اوپر جا چکا تھا۔ مس، آئی ایم جسٹ گیونگ اے پین۔ اس نے آخری صفائی دی تھی، کیونکہ اس کے بعد وہ کوئی عزت کا لحاظ نہیں کرنے والی تھی جو وہ کب سے کر رہی تھی۔ مس، شی از رائٹ ایکچولی، پیچھے والی لڑکی نے بولنا ہی شروع کیا تھا کہ میم شہرین کی سخت آواز نے ان دونوں کو چپ کروا دیا۔ آپ کو باہر جانا ہے؟ اور یہاں اشال کی بس ہوئی تھی، کیونکہ اب اس کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ بیگ اٹھاتے تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور بنا کسی کی سنے کلاس سے باہر نکل گئی۔ واپس آویں اشال، آپ ایسے نہیں جا سکتی۔ پر وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ اپنے فیصلوں سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی، اسی لیے بنا کسی کا لحاظ کیے وہ پارکنگ میں آتی گاڑی لے کر نکل گئی۔ غصے سے اس کا برا حال تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔
اب اسے مزید کوئی پیریڈ لینے کا موڈ نہیں تھا۔ اس نے گاڑی زبردست سے 5 اسٹار ریسٹورنٹ کے سامنے روکی۔ ابھی اس نے 2 سیکنڈ بیٹھ کر سکون کا سانس ہی لیا تھا کہ سامنے سیٹ پر نظر پڑتے اس کا پارا ہائی ہوا۔ جلن کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے چکی تھی، اسی لیے بنا سوچے سمجھے وہ تیزی سے اس سیٹ کی طرف بڑھی، جبکہ اس کے چیخنے پر سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ المیر وجدان خان زادہ چونکے، جبکہ ساتھ بیٹھی عورت نے بھی حیرانی سے دیکھا۔ ایکسکیوز می، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اس عورت کے پوچھنے پر وہ فوراً اس کی طرف مڑی۔ کون ہو تم، زہریلی ناگنی چڑیل مسنی؟ اس کے منہ سے القابات سن کر انہیں جھٹکا ہی لگا تھا۔ یو؟ اس سے پہلے وہ عورت کچھ بولتی، المیر وجدان خان زادہ بیچ میں بولے، کیونکہ معاملہ بگڑتا تو نقصان ان کا ہی ہونا تھا۔ مارتھا ریلیکس، شی از ازلان ڈاٹر۔ اس بات پر وہ تھوڑا پرسکون ہوئی۔ ویسے بھی اردو انہیں سمجھ تو آئی نہیں تھی، پر اتنا ضرور سمجھ آیا تھا کہ وہ لڑکی بدتمیزی کر رہی ہے، جبکہ آواز آہستہ ہونے کی وجہ سے سب اپنے کام میں متوجہ ہو گئے تھے۔ اوہ، سو وائی شی از بیہیونگ لائک دیٹ؟ ان کے سوال پر وہ کیا جواب دیتے جو وہ خود سمجھ نہیں پائے تھے، اور اشال تو خاموشی سے کھڑی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اپنے باپ کے نام سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ یقیناً یہ کوئی آفس ورک تھا، اور اگر نہیں بھی تھا تب بھی اس طرح سے مس بیہیو کرنے کا اس کا کوئی حق نہیں بنتا تھا۔ اب ٹھنڈے دماغ سے سوچنے پر اسے خود پر غصہ آنے لگا، اور زیادہ غصہ مس شہرین پر آیا، جن کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ I don't know but really sorry, hope so you never mind۔ وہ رسانیت سے مسکراتے ہوئے بولے تو اشال یک ٹک انہیں دیکھے گئی، پر ان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت کس قدر ضبط سے بیٹھے ہیں۔ Okay fine, so I must say your presentation is amazing. I'm ready for a deal. It's an honor, lady. It's an honor, lady۔ بات کو اختتام کرتے وہ جا چکی تھیں، جبکہ المیر وجدان خان زادہ اشال کی طرف مڑے۔ آنکھوں میں انگاروں کے ساتھ سوال بھی تھا، جسے دیکھ کر اشال نے تھوک نگلا اور سوری بولتے تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ اب کے غصے کی جگہ پریشانی نے لے لی تھی جب انہوں نے ایک ویٹر کو اشال کو روکتے دیکھا، پر ہوش میں ہوتی تو رکتی نہ۔ Hey, listen, what happened? Sir, actually, that lady forgot her cell on the table۔ اشال کی پشت پر اشارہ کرتے وہ پریشانی سے بولا۔ Okay, relax, she's my relative, I'll give her۔ ان کی بات پر ویٹر پر سکون ہوتا موبائل دے چکا تھا، جس پر وہ تھینک یو کہتے باہر نکل گئے۔ باہر نکل کر انہیں احساس ہوا کہ اشال کی گاڑی یہاں نہیں ہے۔ جب بھی انہوں نے گاڑی شاہ ولا کی طرف ڈالی، پر راستے میں ایک درخت کے پاس اس کی گاڑی پارک دیکھ وہ پریشانی سے گاڑی روکتے یہاں آئے تھے۔ سیٹ سے ٹیک لگائے وہ وہیں آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی جب کھڑکی بجانے پر چونکی۔ آپ؟ گاڑی سے باہر آتے اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر خود ہی نتیجہ بھی اخذ کر لیا۔ سوری، آپ ڈیڈ کو مت بتائیے گا، اس نے شرمندگی سے کہا، پر اس کی آنکھوں میں غصہ آنسو دیکھ ان کا سارا غصہ جھاگ کی طرح اڑ گیا۔ یہاں گاڑی کیوں روکی؟ اس کی بات نظر انداز کرتے انہوں نے دوسرا سوال کیا۔ وہ میری گاڑی بند ہو گئی ہے۔ اب وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے جذبات کنٹرول کیوں نہیں کر سکی، اور اب گاڑی خراب ہونے پر اس کا دل چاہ رہا تھا وہ جان سے مار دے میم شہرین عالم کو۔ نو ایشو، میری گاڑی میں جا کر بہنے۔ بنا خوش فہم ہوئے، بنا کوئی تاثر دیے وہ پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے انہوں نے اپنے بندے کو کال کر کے یہاں کا ایڈریس دے دیا تھا۔ ٹریکر ہے آپ کی گاڑی میں؟ گاڑی میں بیٹھتے سب سے پہلا سوال یہی پوچھا تھا اس نے۔ جی، ایک لفظی جواب دیے وہ پھر سے باہر دیکھنے لگے۔ موبائل چھوٹ گیا تھا آپ کا وہاں؟ ان کے بولنے پر خاموشی سے موبائل لے کر وہ دوسری طرف رخ کر گئی۔ کیا پرابلم ہے؟ ان کے سوال پر وہ نہیں بولنے والی تھی کہ پھر بول پڑے۔ نہیں، مت بولیے گا، میں جانتا ہوں کوئی مسئلہ تو ہے جس کی وجہ سے آپ نے وہ رویہ رکھا۔ ان کی بات پر اس نے مس شہرین کا فرسٹ ڈے سے لے کر آج تک کا رویہ سنا دیا۔ سوری، مجھے اس عورت کو دیکھ کر وہی یاد آ گئی اور میں نے غصے میں کہہ دیا۔ آخر میں اس نے اس بات کو گھما کر اپنے مطلب کے لیے یوز کیا تھا۔ بے فکر ہو جائیں، میں بات کرتا ہوں ایچ.او.ڈی سے، اسے پرسکون کرنے کے لیے کہا تھا کیونکہ ان کے تعلقات تھے۔ آپ کیوں میری فکر کر رہے ہیں؟ بے ساختہ وہ پوچھ بیٹھی۔ کچھ تو تھا اس کے لہجے میں کہ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر نہ رہ سکے، آنکھوں میں حیرت لیے۔ کیونکہ آپ میرے عزیز دوست کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے رسانیہ سے کہہ کر ڈرائیونگ کی طرف فوکس کیا، پر وہ تو نہ جانے کب تک انہیں دیکھتی رہی۔ ویسے بچے، اگر آپ شاہ سے ڈسکس کرتیں تو اب تک آپ اس پرابلم سے آزاد ہو چکی ہوتیں،
کیونکہ یہ بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رونے کے بجائے وہ اپنے باپ سے بات کیوں نہیں کر لیتی۔ بچے نہیں، اشال نام ہے میرا، اس نے چڑھ کر کہا تو وہ کندھے اچکا گئی۔ میں چھوٹے بچوں کی طرح ہر بار بابا کے پاس شکایت لے کر جاتے ہوئے اچھے لگوں گی بھلا؟ بچہ جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ اپنے ماں باپ کے لیے بچہ ہی رہتا ہے، اور جب بچے اپنے بات اپنے ماں باپ سے چھپاتے ہیں تو ان کے پریشان چہرے ماں باپ کو پریشان ہی کرتے ہیں۔ یہ تو وہ اپنی تہہ میں سوچتے ہیں کہ ماں باپ کو پریشان نہ کریں، پر در حقیقت وہ انہیں پریشان ہی کرتے ہیں۔ وہ ایک باپ ہونے کا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے جسے وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ آپ کچھ مت کیجیے گا، میں بابا سے بات کر لوں گی۔ آپ کچھ مت کیجیے گا، میں بابا سے بات کر لوں گی۔ اس کی بات پر وہ کچھ سوچ کے اسبات میں سر ہلا گئے۔ گاڑی روکی! اس کے اس طرح سے چیخنے پر وہ گھبراتے ہوئے بریک لگاتے اسے دیکھنے لگے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ان کی پریشانی میں ڈوبی آواز پر وہ جو مہویت سے باہر دیکھ رہی تھی چونک کے مڑی۔ سنیں، آپ پلیز آفس چلے جائیں، میں کیب لے لوں گی، وہ تیزی سے کہتی ادھر گئی، جبکہ اس کی اگلی چیخ پر وہ مجبوراً باہر آئے۔ کاکا ٹھیلا روکو! اب وہ بڑے مزے سے گولا گنڈا کے ٹھیلے کے پاس کھڑی تھی، جبکہ المیر وجدان خانزادہ کا تو منہ حیرت سے کھل گیا۔ مطلب انہیں ہارٹ اٹیک دلا کر یہ لڑکی یہاں گولا گنڈا کھا رہی تھی؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس کی طرف بڑھے۔ کاکا، اتنے ٹائم بعد یہاں سے گزرے آپ؟ اب وہ بڑے مزے سے ٹھیلے سے ٹیک لگائے ان سے گپے ہانکنے میں مصروف تھی۔ یقیناً وہ انہیں پہلے سے جانتی تھی، پر اذلان شاہ جیسا بندہ جو ہائیجین کو لے کر اتنا سیریس رہا ہے، وہ بیٹی کے معاملے میں اتنا کیئرلیس تو نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن ہر سوچ کو جھٹکتے وہ اس تک پہنچے تھے جو انہیں ڈرا کر خود مزے کر رہی تھی۔ ہاں بیٹا، طبیعت خراب تھی میری، وہ نرمی سے بولے۔ آپ نے بتایا ہی نہیں، میں سوچ رہے۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات پورا کرتی المیر وجدان کی آواز نے اس کی بات کاٹی۔ یہ کیا طریقہ ہے مس اشال اذلان شاہ؟ اس کے بچے کہنے پر وہ برا ماننا یاد کرتے نام سے پکار گئے۔ ان کے غصے بھری آواز پر وہ سرت سے ان کی طرف دھومی۔ یہ آپ میرے پیچھے پیچھے یہاں تک آ گئے؟ وہ اپنی ہیزل جیسی آنکھوں کو بڑا کر کے پوچھنے لگی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ایک لمحے کے لیے ایک چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، اور ہر بار کی طرح اس ایک لمحے کو اپنی زندگی کی سانسوں سے جدا کر چکے تھے۔ آپ مجھے اچھا خاصا خوفزدہ کر کے یہاں آئی ہیں۔ وجہ چہرے پر ایک بار پھر غصے کے تاثرات ابھرے تھے۔ کاکا، آپ ذرا میرا اسپیشل گولا بنائیں۔ اور یہاں کیا کہا آپ نے کہ میں نے کیا آپ کو خوفزدہ کیا؟ کاکا کو ان کا کام سمجھاتے وہ اب پورے لڑاکا موڈ میں ان کی طرف مڑی، اور مقابل تو اس کے بدلے تیور سے ہی حیران تھا۔ یہ تو وہ اشال کہیں سے نہیں لگ رہی تھی، پر در حقیقت یہی اشال شاہ تھی جو انہیں دیکھ کر کہیں گم ہو جایا کرتی تھی۔ سو مسٹر المیر وجدان خانزادہ، ایک تو نام اتنا بڑا رکھ لیا آپ نے، پکارنے والے کو نام پکارنے میں ہی صدیاں درکار ہیں۔ اپنے نام کا اس طرح مذاق اڑانے پر انہیں صحیح معنوں میں تپ چڑھی۔ ایکسکیوز می، میں نے کہا آپ سے آپ میرا نام لیں۔ نہیں، سمجھ مت لیں، پر میرے اچھے خاصے نام کا مذاق مت اڑائیں۔ اس دوران گولا گنڈا اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ اچھا خاصا، واقعی اچھا خاصا نام ہے۔ گولا گنڈا کی سٹک گھماتے اسے چوستے ہوئے ایک اور چٹکلا چھوڑ چکی تھی، اور المیر وجدان خانزادہ کا چہرہ تو غصے اور دھوپ کی شدت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ بیٹا پیسہ میں آگے جاؤں گا۔ ابھی وہ کچھ بولتے کہ ٹھیلے والا پکار اٹھا تو اسے یاد آیا کہ پیسہ تو اس کے بیگ میں تھا جو گاڑی میں رہ گیا۔ ہاں پیسہ نا ان سے لے، یہ بہت امیر ہیں، تبھی تو دیکھیں نام بھی 3 رکھے ہوئے۔ ارے 2 تو یوز بھی نہیں کرتے، امیری دیکھ رہے ہیں آپ ان کی؟ منہ کے ٹیڑھے میڑے ایکسپریشن بناتی گولا گنڈے سے لطف اندوز ہوتے اب وہ ان کے نام کا مذاق اڑانا شروع ہو چکی تھی جو بہت ہی ضبط سے کھڑے تھے۔ کاکا کو پرامید نظروں سے خود کو ٹکتا پا کر پہلے ان کو ڈیوز دیے، پھر اس کی طرف مڑے۔ دیکھیں آپ نا لمٹس کراس کر رہی ہیں، تنبیہ کرتے لہجے میں کہا تو اس نے ہاتھ ہوا میں لہرایا مانو ان کی کوئی بات سیریس ہی نہ لی ہو۔ ان کا تپتا چہرہ اسے بہت مزہ دے رہا تھا، وہ بھی ان کی وجہ سے کتنا تڑپی تھی، تھوڑا انہیں بھی مزہ آئے۔ یہ زیادہ ہو رہا ہے، لہجہ بتا رہا تھا کس قدر ضبط سے کھڑے ہیں۔ یہ آپ کیوں کھا رہی ہیں؟ یہ دوائی ہے نا اس لیے کھا رہی ہوں۔ ان کی بات پر وہ آرام سے بولتی اسے مزے سے چوس کر کھانے لگی جو بہت ہی ناگواری سے دیکھ رہے تھے۔ کیا بکواس ہے یہ لڑکی آہستہ آہستہ ان کے دماغ کو مکمل طور پر معاف کرنے پر تلی تھی۔ آپ کے سوال سے کم بکواس ہے۔ ارے مزے کا لگتا ہے جب ہی کھا رہی ہوں، یہ کوئی پوچھنے والی بات تھی؟ یہ ان ہائیجینک ہے۔
تو میں آپ کو کھلا رہی ہوں جو آپ کو مرچیں لگ رہی ہیں، آپ دماغ نہ کھائیں، کیب رکوائیں۔ انہیں اگنور کرتی اب اس کا رخ روڈ کی طرف تھا۔ خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھو۔ وہ جس حال میں مست ملنگ تھی وہ کبھی بھی اسے یوں قلعہ چھوڑ کر نہیں جاتے، جبکہ ان کی آفر پر بنا ٹال مٹول کیے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ویسے بھی اس نے آج تک اکیلے کیب بک نہیں کیا تھا، وہ تو گولا گنڈے کی محبت میں بڑے بھرم سے کے آئی تھی۔ اس کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے دیکھ کر وہ چونکے تھے۔ پیچھے بیٹھیں۔ ان کے بولنے پر وہ سرے سے اگنور کرتی دروازہ بند کر چکی تھی، پر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے انہوں نے دوبارہ یہی کہا تو وہ بیزاریت سے ان کی طرف گھومی۔ میرے آگے بیٹھنے کی عادت ہے، میں یہیں بیٹھوں گی ورنہ کیب لے کر جا رہی ہوں میں۔ اس کی دھمکی پر وہ گھور کر دیکھنے لگے۔ تو کیا کیب والے کے ساتھ آگے بیٹھو گی؟ ہاں ہاں بالکل، آگے ہی بیٹھتی ہوں میں تو، اس نے ایٹیٹیوڈ سے کہا۔ تو پھر وہ شاہ پیلیس کی جگہ اپنے گھر لے جاتا، یہ تو اور مزے کا ہو جاتا۔ پتہ ہے مجھے لوگوں سے رشتہ داری کرنے کا کتنا شوق ہے، اس کی امی سے ملتی، ابو سے ملتی، اس کی بہنوں سے ملتی، واہ کتنا مزہ آتا۔ المیر وجدان خانزادہ کو اشال کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا اور کہیں نہ کہیں فرنٹ سیٹ پر اس کی موجودگی انہیں پریشان کر چکی تھی۔ عرصہ ہو چلا تھا ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر کوئی لڑکی نہیں بیٹھی تھی، ان کی بیٹی تک نہیں، پر اب وہ اسے ایسے بیچ راستے میں نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور وہ جس قسم کی جھلی لگی ایسے تو بالکل نہیں۔ اشال کے ہر انداز سے واضح تھا کہ وہ دنیا کی سختی سے مکمل بے خبر ایک ڈزنی لینڈ میں رہنے والوں میں سے ہے جس کی طبیعت میں شوخی اور مزہ ہے۔ شکل و صورت ماں کی جیسی ہے پر عادتیں مختلف ہیں۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر یہی اخذ کر پائے تھے جو ہر چیز سے بے نیاز شیشے کے باہر چہرہ کیے کھلی ہوا انجوائے کر رہی تھی۔ گاڑی کے اچانک بریک لگنے پر چونکی۔ کیا ہوا؟ اشال کے پوچھنے پر وہ اسے دیکھے گئے۔ پتہ نہیں، ابھی تک تو گاڑی ٹھیک تھی پر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ نہ جانے کیوں یہ جان کر اس کے دل میں خوشی سی ہوئی اور آنکھوں میں شرارت ابھری۔ او واہ، ہانٹڈ جنگل اور خراب گاڑی، شام کا شگاف موسم، فلمی سین ہے نا کتنا۔ اس کی ایکسائٹڈ آواز پر وہ بری طرح جھنجھلائے۔ بورڈ کھول کر کافی دیر سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے پر گاڑی کا مسئلہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ اکیلے ہوتے تو شاید اتنی فکر نہیں ہوتی، پر ایک لڑکی کی موجودگی انہیں پریشان کر رہی تھی۔ اشال، خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھیں۔ سوری، میں نہیں بیٹھ سکتی، وہ معصوم سی شکل بنائے بولی جیسے اس سے معصوم اس دنیا میں کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے استھما ہے، بن جگہوں پر میری سانس رکتی ہے۔ یہ ایک نئی پریشانی لگی المیر وجدان خانزادہ کو۔ اوکے کوئی بات نہیں، آپ سکون سے کھڑے رہیں۔ اپنی ایکٹنگ پر دل ہی دل میں اس نے خود کو ڈال دی۔ میں کیا سوچ رہی تھی؟ اشال ڈسٹرب مت کریں۔ گاڑی چیک کرتے وہ آرام سے بولے۔ استھما والی بات پر وہ تھوڑا محتاط ہو گئے تھے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کیوں نہ جنگل میں چل کر کیمپنگ کریں، اور وہ جو اپنے خیالوں میں گم تھی ان کی سخت آواز پر منہ بسور گئی۔ 2 منٹ چپ، آواز نہیں۔ عجیب ہے، سگنل بھی نہیں آ رہا، نہ کوئی گاڑی آ رہی ہے اس سائڈ۔ مسلسل فون ٹرائی کرتے اب انہیں غصہ آنے لگا تھا۔ اشال سائڈ پر ہوں، میں گاڑی روکتا ہوں۔ ایک گاڑی اس طرف جاگتے وہ اسے کارنر پر کرتے اسے روکنے لگے، پر وہ گاڑی بنا رکے آگے بڑھ گئی تو وہیں خالی سڑک پر اشال کا کہکا گونجا۔ ہا 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 ہا، او مائی گاڈ۔ ہنستے ہنستے وہ غصے سے سرخ پڑتے المیر وجدان خانزادہ کے برابر میں آئی۔ غصے کے ساتھ ساتھ اب وہ لفظوں سے بھی ان کا ضبط آزما رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے زندگی میں ایسی ذلالت کسی کی نہیں دیکھی جیسے اس ریڈ گاڑی والے نے آپ کی ہے۔ مطلب ایسا اگنور کر کے گزرا ہے جیسے آپ کو دیکھا ہی نہ ہو۔ ابھی یہاں میں ہوتی نا، یوں انگلیاں بجاتے اس نے چٹکیاں بجائی، یوں گاڑی رکتی۔ ہاں یہاں کی ٹھرکی عوام۔ وہ جل کے بولے تو وہ پھر ہنسی۔ سچ تو یہ آپ میں یہ ٹیلنٹ ہی نہیں ہے سرے سے، ابھی دیکھیے گا میرا ٹیلنٹ۔ ہاں دکھاؤ۔ سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ وہ غصے سے بولے، کیونکہ موسم میں رات کی خنکی اب انہیں پریشان کر رہی تھی۔ بجائے گاڑی رکوانے کے وہ وہاں بیچ سڑک پر لیٹ چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ اٹھاتے گاڑی والا روک چکا تھا۔ اشال اٹھو سر، آپ پلیز ہماری مدد کریں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ المیر وجدان کو سرے سے اگنور کیے وہ اس آدمی کی طرف گھومی جو پریشانی سے کھڑا تھا۔ سسٹر ایم سوری، میں جلدی میں ہوں بہت۔ اس کی بات پر المیر وجدان خانزادہ کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھا۔ تم 1 منٹ چپ، لڑ کر معاملہ خراب مت کریں۔ انہیں غصے سے کہتے دیکھ اشال نے فوراً انہیں ٹوکا۔ بھائی پلیز ہماری مدد کریں، میرا نا پریگننسی کا 1st منتھ ہے اور میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ فل درد میں ہونے کی ایکٹنگ کرتے وہ اس آدمی کے چہرے پر خود کے لیے ہمدردی لے آئی تھی۔
جبکہ اس کی فر پر جھوٹ بولتی زبان سے المیر واجدان خانزادہ کو جھٹکا لگا۔ دل نے فوراً تصحیح کی تھی کہ یہ استھما والی بات بھی کہانی ہے اور وہ بے وقوف بن چکے ہیں سامنے کھڑے شخص کی طرح۔ ارے آپ پلیز گاڑی میں بیٹھیں۔ وہ مسکراتی ان کے سامنے سے اٹھتی گاڑی کی طرف بڑھی، پر انہیں وہیں کھڑا دیکھ کر دوبارہ ان کی طرف گھومی۔ آپ نے چلنا ہے یا رات الو کے ساتھ بتانی ہے؟ اس بات میں سر ہلاتے وہ اس کے ساتھ ہو لیے۔ وہ یقیناً بھلا آدمی تھا جو اپنے اہم کام کو چھوڑ کر انہیں ہسپتال تک چھوڑا اور پھر اسے احتیاط کرنے کا بھی کہا، جس پر اشال محترمہ واقعی کسی مریض کی طرح ہلکا سا مسکراتی اس کا شکریہ کر رہی تھی۔ وہ تو توبہ توبہ کر چکے تھے کہ کبھی اس لڑکی کی مدد کا سوچیں۔ ہسپتال کے فون سے گھر کال کر کے انہوں نے گاڑی منگوا لی تھی، پھر اشال کو ڈراپ کیا، اذلان شاہ کو سارا مسئلہ بتایا اور خود گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اشال تو مسکراتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی، کیونکہ اس کے لیے تو یہ سب کچھ ایڈونچر تھا۔ شاہ نے ہوائی جہاز کی سپیڈ سے گاڑی چلائی تھی، اسے بس جلد از جلد گاؤں پہنچنا تھا کیونکہ اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ ابھی ان کی گاڑی گاؤں کے حدود میں داخل ہوئی تھی کہ سامنے سے 2 گاڑیوں نے ان کا راستہ روکا۔ شاہ اور خان دونوں کے ماتھے پر بل ڈلے۔ سامنے گاڑی سے ہاشم ملک باہر نکلا، پیچھے اس کے کچھ خاص آدمی بھی تھے۔ راستہ کیوں روکا ہے ملک؟ شاہ نے اپنے ازلی روبدار انداز میں پوچھا۔ اس وقت اسے جلد از جلد حویلی پہنچنا تھا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر تو ویسے ہی اس کا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ ارے غصہ آ رہا ہے شہری بابو کو؟ آنا بھی چاہیے، ملکیت جو چھن رہی ہے۔ ہاشم ملک کے بنا سر پیر کی بات پر شاہ کے ماتھے پر بلوں کا جال پھٹا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں ہو یا نشے میں ہو کر آ گئے ہو؟ وہ غصے سے گھور کر بولا۔ ہا ہا ہا، ہوش تبھی تمہارے اڑیں گے جب تمہاری وہ حسین پری میرے نام ہوگی۔ تیرا ہر حساب اسی سے چکتا کروں گا۔ شاہ کو اب بھی اس کی بات کی سمجھ نہیں لگی تھی، کیونکہ وہ سارے معاملے سے ناواقف تھا۔ اسے ناسمجھی سے دیکھتے پا کر ہاشم ملک کا جاندار کہکا نکلا۔ لگتا ہے بھائی تم پڑھائی میں اتنے متوجہ ہو گئے کہ گھر کو سرے سے فراموش ہی کر گئے ہو، کیوں ہے نا؟ پر حیرت ہے، ایسی چیز کوئی فراموش کر سکتا ہے؟ اس کی گول مول باتوں پر شاہ کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ غصہ تو خان کو بھی چڑھا تھا، اسے یہ بندہ سرے سے وقت کا ضیاع لگ رہا تھا۔ نکلو یہاں سے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہارے پاس ضائع کروں۔ شاہ غصے سے کہتا گاڑی کی طرف بڑھنے لگا، جب اس کے اگلے لفظ شاہ کے قدم ساکت کر گئے۔ لگتا ہے تم سمجھے نہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ شیزا شاہ کی بات۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی جب شاہ کا پڑنے والا بھاری ہاتھ اس کے لفظوں کو بریک لگا گیا تھا۔ شاہ سے پڑنے والا مکہ اس قدر زوردار تھا کہ بے ساختہ اس کے منہ سے خون کا فوارہ نکلا، جبکہ ہاشم ملک کے ساتھ آئے بندے ڈر کر پیچھے ہٹے تھے۔ شاہ جان کا نام بھی دوبارہ اپنے غلیظ زبان سے نکالنے کی بھول مت کرنا، ورنہ ساری عمر اپنے اس ایک لفظ پر پچھتاؤ گے۔ اسے کالر سے تھامتا کسی شیر کی مانند دھاڑا تھا اور اسے جھٹکے سے چھوڑتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ خان بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ پہلی بار شاہ کو اس قدر غصے میں دیکھ رہا تھا، ورنہ اس نے ہمیشہ ایک شانت مزاج شخص کو دیکھا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی تھا، پر وہ بھول گیا تھا وہ شاہوں کا خون ہے، اور جب بات عزت پر آ جائے تو بات جان پر آتی ہے، اور بیوی بھی وہ جس سے عشق ہو تو دل میں اٹھنے والے اشتعال کا عالم کیا ہوگا۔ گاڑی کی سپیڈ خان کی سوچ سے زیادہ تیز تھی۔ غصے سے گردن، ماتھے اور بازوں کی سبز لکیریں واضح تھیں۔ اس وقت اس کا پورا وجود شعلے کی مانند دہک رہا تھا۔ یہ سوچ ہی فنا کر دینے کو تھی کہ وہ شخص اس کی نازک جان کو سوچ میں بھی کیسے لایا۔ ابھی تو حساب شیزا شاہ نے بھی دینا تھا۔ آخر کو ہاشم ملک نے اسے دیکھا کیسے، جسے دیکھنے کا حق صرف شاہ کے پاس تھا؟ تو پھر اس حور پیکر پر کسی اور کی نظر کیسے پڑی؟ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا کہ ایسی کیا بات ہے جس کی بنا پر ہاشم ملک اتنا بڑا دعویٰ کر گیا۔ کچھ تو ہوا تھا جس کی بنا پر ہاشم ملک نے اس کی شاہ جان کو اپنی دسترس میں لانے کا سوچا، پر جو بھی تھا، شاہ کے ہوتے یہ ناممکن تھا کہ کوئی اس کے عشق کو اس سے جدا کرے۔ گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تو اس کا خاص ملازم تیزی سے اس کی طرف آیا، جو غالباً اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ سلام چھوٹے سائیں۔ اس نے آتے ہی عزت سے سر جھکایا۔ عازم، مجھے پوری تفصیل بتاؤ کیا ہوا ہے، اور وہ بھی جلدی۔ چھوٹے شاہ سائیں کا شاہ سائیں کی زہرہ ملک سے کسی بات پر لڑائی ہوئی تھی۔ بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی اور کشان سائیں نے غصے میں اسے گولی مار دی اور موقع واردات میں وہ دم توڑ گیا۔
وحید ملک اور اس کے بیٹے ہاشم ملک نے اپنے بیٹے اور بھائی کے خون کے عوض ونی میں اتنا کہہ کر وہ احترام میں نظر جھکا گیا، جبکہ سامنے کھڑے شاہ کے لیے اس کی بات سمجھنا مشکل تھا۔ کسی نے کچھ کہا نہیں؟ اس نے بہت ضبط سے پوچھا، ورنہ یہ بات اس کا خون کھلا گئی تھی کہ اس کی امانت کا ذکر بھری محفل میں کیا گیا، یعنی اس کی عزت کا تماشا لگایا گیا۔ ارے شاہ سائیں اور کاشان سائیں نے ہاں کر دی ہے، جبکہ گھر کے باقی اس کے خلاف ہیں، اس لیے بڑے شاہ نے آپ کو بلایا ہے، پر ان کا آخری فیصلہ میں نہیں جانتا۔ بے غیرت! منہ میں بڑبڑاتے وہ آندھی طوفان بنا شاہ حویلی میں داخل ہوا تھا۔ حویلی پرانے دن سے بنی تھی، پر ہر چیز اس کی خوبصورتی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ دیکھنے والا کہہ سکتا تھا کہ وقتاً فوقتاً اس کی رینوویشن ہوتی رہتی ہے۔ بابا سائیں، بابا سائیں! اس کے چیخنے پر ہر کوئی باہر لاؤنج میں آ گیا تھا۔ اس نے ایک سخت نگاہ اپنی ماں کے دوپٹے کے پیچھے آڑ میں چھپی اس نازک جان پر ڈالی، جس کی ہیزل آنکھیں سارے رونے کی تصحیح کر رہی تھی، جو خوفزدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہر غلطی کا حساب وہ بعد میں لینے کا ارادہ رکھتا تھا، پر فی الحال اس کی توجہ کا مرکز گھر کے مرد تھے۔ شاہ! بابا سائیں کی آواز پر اس کی نظریں لمحے بھر کو اٹھیں، پر ان کے احترام میں جھکا لی گئیں۔ بابا سائیں، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ وہ پنچایت میں بھری محفل میں ملکوں نے میری عزت کا تماشا لگایا اور آپ سب خاموشی سے سن کر آ گئے۔ لاکھ نرمی کی کوشش کرنے کے باوجود اس کے لہجے میں سختی کا عنصر تھا۔ شزا کے پورے وجود میں کپ کپاہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ اسی لیے تمہیں یہاں بلایا ہے، اپنی امانت کو یہاں سے لے جاؤ۔ ان کی بات پر جہاں سب کو سکون ملا تھا، وہیں وحید اور کاشان کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے آدا سائیں، وہ میری بیٹی، جس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ وحید بنا ڈرے پہلی بار اپنے بڑے بھائی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ بات ان کے سب سے چھوٹے لاڈلے بیٹے کی تھی، جس کی غلطی کو سدھارنے کے بجائے وہ مزید شے دے رہے تھے۔ بابا سائیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ گڑیا کا فیصلہ آپ بچپن میں کر چکے ہیں، وہ شاہ کی امانت ہے اور وہی اسے لے کر جائے گا۔ سائم شاہ نے فوراً اپنے باپ کے بے رحمانہ بات کی نفی کی، جس کے لیے اس کی چھوٹی بہن جان سے عزیز تھی۔ وہ میری بیٹی ہے اور میں اسے ہاشم ملک کو دوں گا۔ وہ اب بھی ٹھٹائی سے بولے، جنہیں ذرا افسوس نہیں تھا کہ اپنے بیٹی کی خاطر بیٹی کو قربان کر رہے ہیں۔ خبردار چاچو سائیں، اگر آپ نے کسی اور کے ساتھ میری بیوی کا نام لیا تو میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں شیر جیسی دھاڑ تھی، جو ایک پل کے لیے سب کو دہلا گئی تھی۔ وہیں شیزا گھبراتے ہوئے اپنے ماں میں چھپنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی۔ وہ تو شکر کے آنسو رو رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی شاہ اب ان کی بیٹی کو ہر حال میں یہاں سے لے جائے گا۔ ان کا بھی کلیجہ پھٹ رہا تھا اپنے نازوں پلی بیٹی کو ونی میں دیکھنے کا سوچ کر ہی۔ بڑے شاہ سائی کے ایک اشارے پر بہت سارے ہٹے کٹے گارڈز وحید شاہ اور کاشان شاہ کو گھیر چکے تھے۔ وہ چاہ کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ شاہ، اپنی امانت حویلی سے لے جاؤ۔ ہم پوری عزت سے شاہ حویلی کی بیٹی کو اپنے اکلوتے سپود اذلان شاہ ولد رحمان شاہ کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ ان کی روب دار آواز پوری حویلی میں گونجی تو کئی چہروں پر خوشی بکھر گئی۔ رفعت بیگم نے شزا کو لال چنڈری اڑا دی تو وہ ان کے گلے لگ کر خوب روئی۔ سائم شاہ نے اس کے سر پر قرآن رکھا تھا۔ بھائی، تائی، دادی سب سے پیار لے کر ایک شکوہ کنار نگاہ سے باپ کو دیکھا، پر ان کی سنگ دلی پر آنسوں میں روانی آ گئی، جسے ساتھ کھڑے شاہ نے بمشکل ضبط کیا تھا۔ رحمان شاہ نے باپ کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور یوں وہ اپنے شاہ کے سنگ حویلی سے رخصت ہو گئی۔ اس پورے سفر میں خان شاہ کے ساتھ ساتھ تھا۔ گاڑی میں اس نے شزا کو پیچھے بٹھایا اور خود وہ دونوں آگے بیٹھے تھے۔ گاڑی تیزی سے گاؤں کی حدود کراس کرتے شہر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ اس پورے سفر میں خان کی ایک نگاہ پیچھے بیٹھی صنف نازک پر پڑی تھی، جو غالباً تھکاوٹ کے باعث گاڑی میں سر ٹکا گئی تھی۔ اس کے دماغ میں نہ جانے کیسے خیال آیا کہ وہ جھٹکے سے خود کو ہوش میں لایا اور نگاہ ساتھ بیٹھے دوست پر ڈالی، جس کی توجہ کا مرکز بھی پیچھے بیٹھا وجود تھا۔ شیطانی گرفت میں آیا وہ ایک لمحہ جو خان پر حاوی نہ ہو سکا تھا، کیونکہ وہ مضبوط کردار کا مالک تھا۔ وہ حسن پرست ہرگز نہ تھا جو یوں کہیں بھی پھسل جاتا۔ اس نے تو آج تک شائنہ کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچا ہی نہ تھا، اور اب بھی اس نے اس کے ایک بھٹکتے لمحے کو اپنی زندگی سے ایسے نکالا جسے کبھی آیا ہی نہ ہو۔ اس کا دوست اس پر اعتبار کرتا تھا جس پر اسے مان تھا، اور وہ کبھی اپنا اور اس کا مان نہ توڑتا۔ گاڑی شاہ پیلس کے باہر جھٹکے سے رکی تو شزا کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ خان خاموشی سے گاڑی سے باہر نکلا اپنے روم میں جا چکا، جہاں وہ کبھی کبھی رات میں رکا کرتا تھا۔
وہ جانتا تھا دوست کا پرسنل مومنٹ خراب نہ کرتا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا ڈھیٹ دوست رات کے اس پہر اسے گھر جانے نہیں دے گا۔ جبھی خاموشی سے بنا بحث کیے روم میں چلا گیا۔ چلیں؟ اس قدر سخت لہجے میں پوچھنے پر شیزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جس پر وہ لاپرواہ بنا اس کا مومی ہاتھ پکڑے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں لاتے اسے چھوڑتا خود ٹیرس پر چلا گیا، جبکہ وہ پریشان سی کھڑی سوچتی رہ گئی کہ اس سے ہوا کیا ہے جس پر اس کا جان چھڑکنے والے شاہ اسے اگنور کر رہا تھا۔ جو اس کے آنسو پر تڑپ اٹھتا تھا وہ اس کی ہیزل سرخی مائل آنکھوں کو سرے سے نظر انداز کیے ہوئے تھا اور آنسو بہانے پر مجبور کر رہا تھا، اور وہ واقعی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رو کیوں رہی ہو؟ ایک بھاری سخت آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تو اس کی نشیلی آنکھوں میں شاہ کو اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی تو شاہ کو لگا مانو اس کا دل سانسیں لینا بھول گیا ہو۔ اس کے نازک نرم وجود کا لمس شاہ کو پاگل کرنے کو تھا، وہیں اس کے آنسو اس کے بہتے غصے کو ہوا دے رہے تھے۔ رونا بند کرو۔ لہجے میں سختی اور تنبیہ تھی، جس سے رونا تو بند ہو گیا پر ہچکیاں واضح تھیں۔ اس کے کپ کپاتے نازک سراپے کو شاہ نے اپنے بازوں میں بھرا تھا۔ شش، میں پاس ہوں تمہارے، خاموش۔ وہ ایک نظر اوپر دیکھتے آہستہ سے نظر جھکا گئی۔ روتے ہوئے اور بھی حسین لگتی ہو شاہ جہاں۔ اپنا ہر غصہ ایک طرف کرتے وہ اس کے موڈ کو بحال کرنے لگا، جبکہ گمبھیر لہجے میں اس کی سرگوشی سزا کے پورے وجود کو کرنٹ کی زد میں کر گئی تھی، جبکہ رات کے اس پہر اس شخص کی اس قدر قربت میں اس کا چہرہ مکمل سرخ ہو گیا تھا۔ شاہ نے اس کے حسین مکھڑے پر آتے قربت کے رنگوں کو بہت شوقی سے دیکھا تھا۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتے ہلکا سا مسکرایا، پر اس کی مسکراہٹ پر شیزا نے حیوانک بنے اس کا وجیح چہرہ دیکھا جو ہنستے وہ از حد حسین لگ رہا تھا۔ سو جاؤ، اس سے زیادہ تمہارے بس کا نہیں۔ آہستہ سے سرگوشی کرتا وہ اسے باہوں میں لیے خود بھی آنکھیں موند گیا۔ محبت جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ محبوب کی ذات میں خود کو فنا کر دینا۔ جھوٹ، محبت انسان کی نفسانی خواہش ہے۔ ہاں ہاں ہاں، پھر شاید تم محبت سے دور دور تک بے خبر ہو۔ یہ تو روحوں کا پاک جذبہ ہے، جس محبت کا ذکر تم کر رہے ہو یہ محبت نہیں، شیطانی گرفت ہے، ورنہ محبت تو سرخرو نایاب ہے۔ السلام علیکم بابا جانی۔ وہ پہلے کی طرح چہکتی ہوئی ڈائننگ پر آئی۔ بہت دنوں سے شاہ پیلس میں سوگواری چھائی ہوئی تھی، وجہ اشال کی ڈل طبیعت تھی، پر اس کے چہچہاٹ نے اس اگواری کو خوشگوار ماحول میں بدل دیا تھا۔ وعلیکم السلام بابا جانی کا بچہ، آؤ بیٹھو۔ آج مسز نے تمہارا فیوریٹ آلو کا پراٹھا بنایا ہے۔ واہ شاہ جان، تمہارے ہاتھ میں کیا ذائقہ ہے، دل کر رہا ہے تمہارے ہاتھ چوم لوں۔ پہلا نوالا لیتے اشال نے فل ازلان شاہ کی جوانی والی ایکٹنگ کی تھی، جس پر بی جان اور ازلان شاہ نے مسکراہٹ دبائی اور مسز شاہ نے اپنی شرمندگی زائل کرنے کی غرض سے اشال کو گھورا، کیونکہ ان کی بدتمیز بیٹی نے بچپن کی ایک بات ایسے پکڑ لی تھی جیسے مکڑی اپنے جالے کو پکڑتی ہے، مطلب جہاں ملے محتمہ شروع ہو جاتی ہیں۔ اشال، چپ سے کھانا کھاؤ اور یوں نہیں جاؤ۔ انہوں نے اسے ڈپٹا۔ نانا، بابا جانی آج ہم کہیں نہیں جا رہے۔ اس کے منہ پھلا کر کہنے پر وہ تینوں آرام سے اسے دیکھنے لگے۔ نو بابا جانی، میں نے کہا ہم مینس میں، اور آپ کو کوئی نہیں جا رہا۔ آج ہم گھومنے کہیں چلتے ہیں، آؤٹنگ پہ۔ اسے اتنے دنوں بعد خوش دیکھ کر ازلان شاہ چاہ کر بھی کچھ نہ بول پائے۔ ٹھیک ہے بچے، تیار ہو، ہم مری چلتے ہیں، ویسے بھی سردی کا موسم ہے، مزہ آئے گا۔ ان کا پلان سن کر اشال سمیت دو عورتوں کے چہرے بھی کھل گئے۔ اسلام آباد سے مری کا سفر انہوں نے اپنی گاڑی سے ہی کرنا تھا۔ وجدان، تو چل رہا ہے۔ ازلان شاہ کے دو ٹوک کہنے پر المیر وجدان خانزادہ نے فون کو گھورا، ایسے جیسے وہ سامنے موجود ہوں۔ نہیں شاہ، تیری فیملی پکنک۔ اوکے انکل، ہم آ جائیں گے۔ سمیر جو کب سے اپنے باپ کو فون پر نخرے دکھاتا دیکھ رہا تھا، فون چھینتے اس نے گویا بات ختم کی۔ یہ کیا حرکت ہے سمیر؟ فون بند ہوتے وہ سیدھا اس پر بھڑکے جو معصوم شکل بنائے بیٹھا تھا۔ ڈیڈ، میں نے کیا کیا؟ المیر وجدان خانزادہ نے سخت نظروں سے اس میسنے کو دیکھا جو ہر کچھ کر کے پوچھ رہا تھا میں نے کیا کیا۔ اف، چھوٹی معصومیت کا یہ عالم۔ وہ سر پیٹ کے رہ گئے تھے کہ قدرت نے اس نے ایسی سر پھری اولاد دی ہے۔ ابھی وہ صحیح والے سر پھرے پن سے واقف ہی کہاں تھے جس سے ان کا صحیح ٹاکرا ہونے والا تھا۔ پھر شاید وہ صحیح معنوں میں قدرت کو کوستے یا سمیر کی قدر کرتے۔ کال کریں اور کہیں ہم نہیں آئیں گے۔ انہوں نے فون سمیر کی طرف بڑھایا اور سخت لہجے میں کہا، گویا مزید گنجائش نہیں بحث کی، پر مقابل بھی سمیر المیر خانزادہ تھا۔
نو ڈیڈ، ہم جا رہے ہیں، ہم جب سے آئے ہیں کوئی آؤٹنگ نہیں کی ہم نے، اسی بہانے تو موقع ملا ہے۔ وہ پرجوشی سے بولا۔ ٹھیک ہے، ان کو جانے دیں، میں آپ کو کچھ دنوں میں لے جاؤں گا۔ انہوں نے رسانیت سے سمجھانا چاہا، وہ کسی صورت ان لوگوں کی فیملی پکنک میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ ہرگز نہیں، میں آپ کے ساتھ جا کر بور نہیں ہونا چاہتا، وہاں تو بی جان ہوں گی، ہائے کتنی محبت کرتی ہیں وہ مجھ سے، اور بڑی ماما تو کتنی زیادہ اچھی ہیں اور کتنی پیاری بھی، مجھے تو بہت مزہ آتا ہے ان کے ساتھ۔ ہاں البتہ باپ بیٹی کو ایک دوسرے سے فرصت نہیں۔ پرجوشی سے کہتا آخر میں وہ ناک سکیڑے بولا۔ وہ جو اس کی بات غور سے سن رہے تھے، اشال کے ذکر پر اس کی پاگل پنتی یاد آئی تو سوچ کر ہی جھرجھری لے کر رہ گئے۔ وہ جانتے تھے اور محسوس کرتے تھے سمیر کو پیار اٹریکٹ کرتا ہے، وہ انہی کی طرح تھا، تھوڑی سی محبت میں پگھل جانے والا۔ وہ انہی کی طرح تھا، تھوڑی سی محبت میں پگھل جانے والا۔ اسے رشتوں سے محبت تھی، ہاں، لیکن اس کی نظریں زیرک تھی، وہ لوگوں کی فطرت پہچان لیتا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتے تھے پر روک نہیں پائے۔ وہ نہیں چاہتے تھے جیسے وہ رشتوں سے محروم رہے، یہی محرومی ان کے بچے محسوس کریں، پر لاکھ چاہنے کے بعد بھی وہ ان کی زندگی مکمل نہیں کر پائے تھے۔ ایک خلا تھا جو ان کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کی زندگی میں بھی تھا۔ جیا بالکل اس کے برعکس خود میں رہنے والی خاموش طبیعت لڑکی تھی۔ ٹھیک ہے، پر میں نہیں جاؤں گا۔ کچھ سوچ کر وہ نرمی سے گویا ہوئے تو سمیر نے تیوری چڑھائی۔ جائے گا تو آپ کا اچھا بھی۔ وہ گھورتے ہوئے اٹھ گیا۔ میں نہیں جاؤں گا۔ ان کی نقل اتارتا وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کے بچپنے پر وہ سر جھٹک کر رہ گئے۔ بے ساختہ دماغ میں خیال آیا جس سے وہ جھٹک گئے۔ بابا جان، یہ تو ہماری پکنک ہے نا؟ شام کے وقت وہ سب تیار حال میں کھڑے تھے۔ جب اذلان شاہ نے المیر وجدان خان زادہ کے آنے کا بتایا تو اشال منہ بنائے بولی، اشال بیٹے، وہ ہماری فیملی ہی ہیں۔ پی جان فوراً بولی، وہ ہمیشہ سنے بیٹے کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھیں، اور میں نے بھی بہت ضد کی، ورنہ وہ تو آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اوکے ٹھیک ہے بھائی۔ سب کو ان کی طرف دیکھ اشال نے فوراً پینتلا بدلا۔ اس نے بلیک ہائی نیک پر بلیو جینز کی جیکٹ اور بلیو جینز کے ساتھ جوگرز پہنا ہوا تھا۔ سنہرے بالوں کو پونی ٹول میں قید کیے بنا کسی میک اپ سے آراستہ شفاف چہرہ کھلتا ہوا گلاب لگ رہا تھا۔ بی جان تو اس کی نظر اتارتے پریشان تھی۔ دادو قسم لے لیں، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے مجھے نظر لگائے۔ اب کہ چوتھی بار نظر اتارتے دیکھ اس نے چڑھ کر کہا تو مسز شاہ نے محفوظ سی مسکراہٹ دی۔ اشال میں انہیں اپنا آپ نظر آتا تھا، وہ بھی ایسے ہی پریشان ہوتی تھی، چڑھتی تھیں جب ان کی اماں بلا وجہ ان کی بلائیں اتارتی رہتی تھیں۔ چپ کرو بھائی، آج کل کے بچوں کو کیا پتہ آس پاس کیسی کیسی نظریں طواف کر رہی ہیں۔ اسے ڈپٹتے اپنا کام جاری رکھا تھا انہوں نے، اور وہ سمجھ گئی تھی جب تک گھر سے نہیں نکلتے گھر کی مرچیاں ختم ہو جائیں گی۔ جبکہ ملازمہ کو گھن چکر بنتے دیکھ اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ ہائے نوری، تم بھی چلو نا ہمارے ساتھ۔ نوری اشال کی بہت اچھی دوست تھی اور وہ مالی کی بیٹی تھی، پر اس گھر میں نہ کسی نے اسے کمتر کہا تھا، نہ کوئی اس سے بدتمیزی کرتا۔ اشال کی طرح مسز شاہ اسے بھی بیٹیوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھیں۔ ان لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ نہیں ایشو، میں تو بس دیکھنے آئی تھی کہ تم لوگ کب نکل رہے ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے مڑی، پر مسز شاہ کی آواز نے اسے روک لیا، جنہیں اپنی بیٹی کا مرجھایا چہرہ ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ نوری، ہمارے ساتھ چلو بچے، سامی بابا سے ہم بات کر لیں گے۔ پھر اشال نے اسے لے کر کمرے کی طرف دوڑ لگا لی تاکہ اس کی پیکنگ کر لے۔ وہ سب 8 سیٹر گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ڈرائیور کے پیچھے سیٹ پر ایک طرف المیر وجدان خان زادہ اور دوسری طرف اذلان شاہ بیٹھے تھے۔ اس سے پیچھے سمیر اکیلا تھا جو پیچھے گھوم کر بی جان اور مسز شاہ نے مسخرے کر رہا تھا۔ سب سے آخر میں اشال اور نوری تھی، جو دونوں کبھی باتیں کرتی تو کبھی ایئر فونز میں گانے سننے لگتی۔ سمیر کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس معصوم کے چہرے پر اٹھ رہی تھی۔ سانولی رنگت پر گلابی ہونٹ، پرکشش کالی آنکھیں اور ان پر پلکوں کی جھالر، خوبصورت نقوش والی لڑکی جو پہاڑوں کو دیکھ کر ایکسائٹڈ سی ہوئی تو وہ کہیں نہ کہیں اس کی کھلکھلاہٹ میں کھو سا گیا تھا۔ لمبے تھکا دینے والے سفر کے بعد ان لوگوں نے ہوٹل میں پوسٹنگ کی تھی اور رومز چیک کیے۔ سمیر اور المیر وجدان خان زادہ ایک روم میں، اذلان شاہ اور مسز شاہ ایک روم میں، بی جان، اشال اور نوری ایک ہی روم میں تھے۔ ہوٹل انتہائی خوبصورت تھا۔ اشال لوگوں کا روم 3rd فلور پر تھا، باقی دونوں کا روم 2nd فلور پر تھا، کیونکہ 2nd فلور میں اور کوئی خالی روم نہیں تھا، اور اشال کی زد میں انہیں ایسے ہی چیک ان کرنا پڑا۔
روم میں آتے ہی اشال نے ایک نیا شوشہ چھوڑا تھا جس پر نوری کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ دادو، آپ نے نوٹ کیا؟ بابا جانی کے دوست کی بیٹے کی نظریں بار بار میری نوری پر رک رہی تھیں۔ بولو ہاں کہ نہ؟ اس کے اڑا اڑا کے کہنے پر بی جان مسکرائیں، وہی نوری شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ وہ خود بھی اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر رہی تھی، پر اشال یوں منہ پھاڑ کے کہہ دے گی یہ اس نے نہیں سوچا تھا، اور دوسرا اسے ان سب وقتی اٹریکشنز پر اعتبار بھی نہیں تھا۔ ایشو پلیز، وہ منمنائی تو اشال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ دادو دیکھیں نا، اس کی روحانسی آواز پر بی جان کو اس پر بہت پیار آیا تھا۔ اس کے اندر باقی لڑکیوں جیسی شرم و حیا تھی جو فطری طور پر پائی جاتی ہے، پر اشال کو تو شرم سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ مجال ہے جو کبھی کوئی بات منہ میں رکھ لے نہیں، بے شرمی سے ہر بات کہہ جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو بی جان سر پکڑ کر رہ جاتی تھی۔ اشال نہیں تنگ کرو۔ انہوں نے تھوڑا غصہ دکھایا، روب اور مصنوعی غصہ دکھایا کہ اشال مان جائے، لیکن وہ پھر اشال ہی کہاں ہوئی۔ میں نے کیا کہا دادو؟ میں تو گانا گا رہی ہوں، وہ مائرہ خان کہتی ہے نا۔ غور سے سنے حاضرین۔ دونوں نے غور سے اسے دیکھا جو یقیناً ڈانس سٹیپ پہ کھڑی تھی۔ ہائے نوری تو بچ کے دل لگا، نہ تیری نہ میری ہے سالی بے وفا۔ اس کے سٹیپ سے زیادہ اس کی خطرناک لیرکس تھیں، جبکہ دوبارہ اس کے چھڑنے پر بی جان مسکراہٹ روک کے رہ گئیں کیونکہ وہ اپنی سر پھری پوتی کا کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ وہیں نوری شرم سے دوہری ہو کر تکیے میں منہ چھپا گئی تھی۔ اس کمرے میں ایک سنگل اور ایک ڈبل بیڈ تھا۔ بی جان سنگل بیڈ پر جبکہ وہ دونوں ڈبل بیڈ پر سونے والی تھیں۔ اوئے ہوئے، شرما گئی کا؟ فون کاٹ دی، ممی آ گئی کا؟ دھم سے بیڈ پر گرتے وہ نوری پر نیا گانا ڈال چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں بی جان اور نوری شرماتے ہوئے سو چکی تھیں، جبکہ اشال کا کروٹ بدل کر برا حال تھا کیونکہ نئی جگہ پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ غصے سے اٹھ کے بالکونی میں آ گئی اور روڈ پر ٹہلتے وجود کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی۔ اس وقت اس نے وائٹ کھلی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ اندر آ کر اس نے جلدی سے بلیک ہوڈی لی اور جوگرز پہنے، مفلر گلے میں ڈالے باہر کی طرف بھاگی کہ باہر کھڑا وجود اندر نہ آ جائے۔ وہ جو اب مڑ کر جانے والے تھے، سامنے اشال کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ آپ اس وقت یہاں؟ ان کی چونکنے پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی جو ایک دم سب کچھ بھولے انہیں دیکھنے میں مصروف تھی۔ بلیک ہائی نیک پر بلیک جینز پہنے، سفید رنگت میں سرخی گھلی تھی، ورسی جشامت اور گردن ماتھے کی ابھری نسیں مزید خوبصورت لگ رہی تھیں۔ گھنی مونچھوں تلے انابی لب، ہلکی داڑھی اور ماتھے پر بکھرے بال، بلا شبہ وہ شخص دیکھے جانے کے قابل تھا۔ جی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آج بالآخر اس نے ہمت کر لی تھی کہ آج آر یا پار رہے، پر مزید یک طرفہ محبت میں نہیں ڈلے گی۔ وہ جانتی تھی آج پہلی بار شاید اس کی ذات ٹھکرائی جائے، لیکن شاید ایسے ہی اس کے دل میں لگی آگ بجھ جائے، لیکن اس کے بے چین دل کو قرار آ جائے۔ پر دل کہیں نہ کہیں چاہتا تھا کہ کاش سامنے والا اس کے جذبات کی ناقدری نہ کرے۔ انہوں نے بولنے کا اشارہ کیا۔ انہیں لگا تھا شاید وہ اس دن کے بارے میں کچھ بولنا چاہتی ہے، تبھی اس کی بے چینی نوٹ کر کے وہ آرام سے بولے۔ مجھے نہیں پتا کیسے، پر مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ آنکھیں بند کی اس نے جھٹ سے کہہ دیا کہ جتنا دیر کرتی کہنے میں اتنی ہی مشکل ہوتی، پر سامنے کھڑے شخص کا وجود کو زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے مقابل کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو بنا تردید کے اتنی بڑی بات کیے خود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ کیا یہ حقیقت تھی؟ جو سامنے تھے وہ سوچ کے رہ گئے۔ ان کا دماغ کچھ بھی ایکسیپٹ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ بے ساختہ ان کی آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ خان اور شاہ نے دوبارہ یونی کو جوائن کر لیا تھا، چونکہ جلد بازی میں ہی صحیح پر شیرزا شاہ کی رخصتی ہو چکی تھی، اسی لیے ڈیسائیڈ یہی ہوا تھا کہ ولیمہ دونوں دوستوں کا ساتھ ہی ہوگا۔ شادی سے ایک ہفتے پہلے ہی دونوں لیو لے چکے تھے، کیونکہ کوئی ابھی بڑا سر پر نہیں تھا، اسی لیے ساری ذمہ داریاں دونوں کے سر پر تھیں۔ پر اس سب کے باوجود کبھی بھی شیرزا سے شاہ غافل نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر ممکن طرح سے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا کجا کہ اس نے اپنی ذمہ داریوں میں ذرا کوتاہی نہیں کی تھی۔ آج شاہ شیرزا کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لایا تھا، پر چونکہ وہ گاؤں میں رہی تھی یا کالج تک پڑھائی کے لیے آتی تھی تو اسے بھیڑ بھاڑ میں رہنے کی ذرا عادت نہیں تھی، جبھی ایسے ماحول میں خائف ہو رہی تھی۔ مال میں انٹر ہوتے اس نے سختی سے شاہ کا ہاتھ تھاما تو وہ حیران ہوتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا شاہ جان، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟
شاہ کے پوچھنے پر اس نے بمشکل اپنے خوف پر قابو پایا، پر مقابل تو اس کی آنکھیں پڑھنے کا بھی ہنر جانتا تھا۔ آہستہ سے اس کے گرد اپنا سخت حصار بنا کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ شیزا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو سامنے دیکھے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، پھر بھی ذرا برابر اس سے غافل نہ تھا۔ مجھے پکڑے رہیے گا، میں ان سب میں گم ہو گئی تو؟ شاہ نے کندھے سے ہاتھ اٹھا کر اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ گھبرائی سی بولی کہ مبادہ ہاتھ چھوٹ ہی نہ جائے، پر اس کی بچکانہ سی بات پر شاہ کو ٹوٹ کر پیار آیا تھا، جبکہ اس کی معصوم صورت دیکھ کر وہ کہکا لگا کر ہنس دیا۔ شش میری شاہ جان، یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا، تم میرے ہوتے ہوئے صرف مجھ میں ہی گم ہو سکتی ہو۔ اس کی ناراض سی صورت دیکھ شاہ نے تھوڑا جھک کر گمبھیر لہجے میں معنی خیز سرگوشی کی تو وہ کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ گردن پر اس کی پرتپش سانسوں کے سرور میں شیزا کو اپنا پورا وجود جھلستا محسوس ہوا۔ شاہ؟ اس کی گھبرائی سی صورت، نشیلی ہیزل آنکھوں پر پلکوں کا رقص اور سرخی مائل آریز اسے بے خود کر رہے تھے۔ بیوٹیفل مائی لیڈی۔ ٹرانسی کیفیت میں کی گئی سرگوشی پر شیزا نے گھبرا کر آس پاس دیکھا۔ وہ لوگ ایلیویٹر کے پیچھے سائڈ پر تھے، جہاں اکا دکا لوگ ہی تھے جو اپنے کام میں تھے۔ پلیز، ایک آخری کوشش کرتے وہ ہلکا سا منمنائی۔ اوکے ریلیکس، کم۔ اپنے شور مچاتے دل پر قابو پاتے اس کی غیر ہوتی حالت کے پیش نظر وہ آرام سے اس کا ہاتھ پکڑے ایلیویٹر کی طرف لے آیا تھا۔ نہیں شاہ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ شاہ نے ایک نظر اسے باغور دیکھا۔ وہ کتنی معصوم تھی، شفاف، باقی لڑکیوں کی طرح چالاکیاں نہیں تھی اس کے اندر، شیشے کی طرح صاف کردار کے ساتھ صاف دل لڑکی۔ بے ساختہ اس کے دل سے شکر کا کلمہ نکلا تھا کہ اسے نیک صرف بیوی سے نوازا گیا۔ وہ جو اپنے خیالوں میں مگن تھا، پیچھے والے کی بات پر چونکا۔ بھائی صاحب چل لیں۔ اب شاہ کو احساس ہوا وہ دونوں لفٹ کے سامنے اسے روک کر کھڑے ہیں۔ شاہ جان دیکھو میری طرف، میں ہوں نا، مجھ سے پہلے تم تک کوئی مصیبت نہیں آئے گی، بھروسہ رکھو اپنے شاہ پر۔ اسے اپنے حصار میں لے کر بڑھا تھا جو اس کے لفظوں کے حصار میں کھو گئی تھی۔ کتنا مان تھا اس کے ہر لفظ پر، وہ آنکھیں بند کیے اس شخص پر بھروسہ کرتی تھی۔ وہ لوگ سیکنڈ فلور میں برائڈلز کی شاپ کی طرف بڑھے تھے۔ شاہ جان کچھ تو کنفرم کرو یار۔ وہ جو کب سے اسے ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائنر سوٹ دکھا رہا تھا، پر اس کی معصوم بیوی ہر میں کہتی کہ آپ کو اچھا لگے تو اس کی آپ کو کی گردان سن وہ اکتائے ہوئے بولا۔ شاہ میں خود شاپنگ نہیں کی کبھی، یہ سب اماں سائیں کرتی تھی۔ وہ روحانسی سی بولی۔ اب تو واقعی اسے رونا آنے لگا تھا، جبکہ اس کی نمی دیکھ کر وہ پیار سے اس کی گال سے ہلاتا اسے پچکارنے لگا۔ اوکے شاہ جان، کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں چوز کرتا ہوں۔ اسے کہتا آخر کار اس نے آف وائٹ کلر کا ڈیزائنر برائڈل فراک نکالا تھا جس پر یقیناً اس کی بیوی پری ہی لگتی۔ ایکسکیوز می سر۔ ایک لڑکی کی آواز پر وہ دونوں پیچھے گھومے تو لڑکیاں ساتھ کھڑی تھیں۔ یس، شاہ نے مؤدب انداز میں کہا۔ شی از یور وائف؟ مخاطب کرنے والی لڑکی نے ایک ستائشی نگاہ شیزا پر ڈالے پوچھا، تو شاہ نے بنا کچھ کہے اس بات میں سر ہلایا۔ شی از سو پریٹی، لکنگ لائک اے ڈال۔ وہ پرسرشائش انداز میں کہتے شاہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھیں، جو والہانہ نظروں سے اپنے حصار میں کھڑی اپنی متاع جاں کو دیکھ رہا تھا۔ یس، شی از مائی ڈال، ہلکے بھلکے شوخ انداز میں کہتا وہ کاؤنٹر کی طرف مڑا، جبکہ شیزا جہاں اس کی تعریف پر جھیم گئی تھی، وہیں دوسری لڑکی کو مسلسل شاہ کو تکتے دیکھ اس کی چھوٹی سی ناک غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ شاہ کے مڑنے پر شیزا نے ہیزل آئز چھوٹی کی اس لڑکی کو گھورا تو وہ لڑکی جو ابھی شاہ کو ہی دیکھ رہی تھی، گھبرائی سی نظروں کا زاویہ بدلتے شیزا شاہ کو ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ بدلے میں شیزا نے اسے کاٹدار نظروں سے گھورا تو وہ اپنی دوست کا ہاتھ پکڑے شاپ سے نکل گئی۔ آپ تو بہت کمال کی ہیں شاہ بیگم۔ شاہ نے پیمنٹ کے بعد کافی دیر سے بنا زبان کے کیے جانے والی گفتگو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے بھاگنے پر شوخ سا ہوتا، اس کے کان پر جھک کر سرگوشی کی کہ اس کے سکون کو برباد کرتا کہکا لگا گیا۔ شیزا شاہ کو اس پر شرمندگی بالکل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اسے برداشت نہیں تھا کوئی اس کے شاہ کو دیکھے۔ اس کے بعد یکے دیگرے وہ لوگ مختلف شاپس میں گئے۔ اس کے ساتھ میچنگ کا ہر سامان شاہ نے اپنی پسند سے ہی لیا تھا۔ وہاں سے ایک ریسٹورنٹ میں رکتے، شاندار سا ڈنر کرتے وہ لوگ گھر آ چکے تھے۔ شیزا شاہ کا دل تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا کہ جس دن کا اس نے سالوں انتظار کیا وہ اتنا قریب ہے۔ بس دل میں کہیں نہ کہیں اپنے باپ پر افسوس تھا۔ اس کی فیملی اس کے خاص دن میں اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔
اپنے دادا کے بغیر کچھ خالی پن سا برقرار تھا۔ شائنہ اس وقت اپنی دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی شادی کے لیے مہنگے سے مہنگے ڈیزائنرز اور برانڈز کے سوٹ اور باقی ایسیسریز وغیرہ لی تھیں، اور حقیقتاً پہلی بار اسے اپنا آپ شہزادیوں جیسا لگ رہا تھا، گو کہ اس نے جس چیز پر ہاتھ رکھا تھا خان نے اسے وہ لے کر دیا تھا۔ ہر چیز اس کے اپنے پسند سے اور ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ شائنہ، کب تک چلے گی تمہاری شادی؟ معائشہ کی بات پر شائنہ نے حیرت سے اسے دیکھا کہ کجا ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی اور یہ اس کی دوست بڑے مزے سے شادی ٹوٹنے کی باتیں کر رہی تھی۔ شادی ٹوٹنا مطلب اس کے خوابوں کا ٹوٹنا جو اسے کسی صورت منظور نہیں تھا۔ یہ سبھی اسے جلتی تھیں، وہ جانتی تھی جب بھی ایسے باتیں کرتی تھیں۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ وہ آپے سے باہر ہوئی۔ ارے چیخ کیوں رہی ہو یار؟ خود کو اور خان کو کمپیئر کرو، تمہیں سارے جواب خود ہی مل جائیں گے۔ ہما نے بھی معائشہ کی بات کی تائید کرتے سکون سے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے استفسار کیا کیونکہ وہ واقعی اس بات کا مطلب جاننا چاہتی تھی۔ بھائی اپنا سٹینڈرڈ دیکھو، کہیں سے بھی خان سے میچ نہیں کرتا۔ تم 2 گز کے گھر میں رہنے والی اور وہ شہزادوں کی طرح محلوں میں پلا بڑھا۔ ہما نے اپنے طرز سے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ در حقیقت ان میں سے کسی سے بھی اس کا ہواؤں میں اڑنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، تبھی ان سب نے اسے زمین پر لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایگزیکٹلی، تم دونوں کا کوئی میل نہیں۔ گاڑیوں میں بیٹھنے والے اور شیشوں کے محلوں میں رہنے والے کبھی بھی کیچڑ میں چلنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ معائشہ نے ہنستے ہوئے گویا اس کا مذاق اڑایا تھا، جبکہ شائنہ کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا تھا۔ شٹ اپ، تم جلتی ہو مجھ سے، خان میرا ہے بس۔ وہ غصے سے بپھرے زخمی شیرنی کی مانند غرائی تھی۔ وہاں دیکھو، سامیہ نے ان سب کو پیچھے کی طرف متوجہ کروایا۔ ابھی اتفاق ہی تھا قسمت کا کہ وہ دونوں ایک ہی ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے وہاں سے سامنے کا منظر صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ خان کو سامنے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، جس کے یونی کے ہی کچھ لڑکے تھے۔ دراصل وہ سب کے گھر جانے کے بجائے انہیں ایک ہی جگہ بلا کر انویٹیشن دے چکا تھا۔ یہ آئیڈیا شاہ کا ہی تھا، جو دوسرے کاموں میں مصروفیات کی وجہ سے خود نہیں آیا تھا۔ تم نے آج تک خان کو غور سے دیکھا ہے؟ سامیہ کی بات پر شائنہ نے واقعی پہلی بار اسے غور سے دیکھا، ورنہ آج تک اس نے محض اس کا لائف سٹائل ہی دیکھا تھا، باقی چیزوں سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ خان نے بلیک شرٹ پر بلیو جینز ویئر کی ہوئی تھی، لیفٹ ہینڈ میں پراڈو کی مہنگی واچ تھی، ہمیشہ کی طرح بال ماتھے پر بکھرے ہوئے، سرد و سفید رنگت، کھڑی سطوہ مغرور ناک، تیکھے ناک، کالی گہری آنکھیں، لمبا 6 فٹ سے نکلتا قد اور جمر باڈی، ہلکی سی بیئرڈز اور سرخ انابی لب جو اس وقت کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا جسے سامنے بیٹھا شخص یقیناً حسین ترین مردوں میں سے تھا، جس کی خوبصورتی واقعی کسی کو اپنی جانب مائل کر سکتی تھی۔ ایسے ہی لڑکیاں اس کی دیوانی نہیں تھیں۔ وہ بے خود سی اسے ہی دیکھی گئی جو مسکراتے ہوئے اور بھی پرکشش لگ رہا تھا۔ اب خود کو دیکھو۔ سامیہ کی بات پر اس کا سکتہ ٹوٹا تو وہ ناسمجھی سے سائر مرر کی طرف دیکھنے لگی۔ تم پیاری ہو پر کوئی حسن پری نہیں ہو، تم سے حسین لڑکیاں خان کے آگے پیچھے گھومتی ہیں۔ سامیہ نے حقیقت کا چہرہ دکھایا۔ اسے واقعی اپنا عکس شیشے میں غیر معمولی سا لگا۔ خان کا اپنی جھکاؤ اسے ایسا محسوس کرانے لگا تھا کہ وہ دنیا کی حسین لڑکی ہے، پر ان لوگوں کی باتیں اسے کڑوے زہر کی مانند لگی تھیں۔ ہاں لیکن خان نے سب کو ریجیکٹ کیا میرے لیے۔ اب کہ اس نے تھوڑا غرور سے کہا تو وہ تینوں ہنس دیں۔ ہاں لیکن کب تک؟ وہ رئیس زادہ جب خوبصورتی کے بیچ اٹھے گا بیٹھے گا تو یہ جوانی کا نشہ خود ہی اتر جائے گا، پھر تمہارا معمولی حسن اسے روک نہیں پائے گا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، میرا مشاہدہ کہتا ہے خان کو تمہارا پردہ کرنا اچھا لگا ہے، شاید تبھی اس نے ان خوبصورت لڑکیوں کو ریجیکٹ کر دیا جن کی بولڈنس عروج پر ہے۔ لیکن یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں تمہیں یہ سب خود پسند نہیں بلکہ اپنی باپ کی پابندیوں کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے، اور کالج میں تمہارے کزن ہیں اسی لیے تم مجبور ہو یہ سب کرنے کے لیے، تو جھوٹ کا یہ نقاب اترتے ہی یہ محبت بھی ختم اور شادی بھی۔ ہما کی بات شائنہ کے حواس اڑا گئی تھی۔ اسے یاد آیا تھا خان نے کتنی بار اس سے کہا تھا کہ اس کا خود کو چھپا کر رکھنا اسے اچھا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں تو اسے الجھن ہوتی تھی ان چیزوں سے۔ پر شادی کے بعد اسے کمپرومائز کرنا پڑے گا کیونکہ میں پابندیاں برداشت نہیں کروں گی۔ ان لوگوں کی باتیں جب اس کی برداشت سے باہر ہوئیں تو وہ وہاں سے اٹھ گئی اور اب اس کا دماغ مختلف خیالات بننے میں لگا تھا۔ لیکن اگر کسی اور کی طرف متوجہ ہوا تو؟ نہیں، وہ باوفا ہے، وہ باقی مردوں جیسا ہرگز نہیں ہے۔ خود کے خیالوں کی نفی خود ہی کرتی وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہی تھی۔
ہاں میں خان کو ایسا پھنسا دوں گی کہ وہ مجھے چھوڑ ہی نہیں پائے گا۔ بہت سوچتے اس کے دماغ میں خیال آیا جس پر وہ شیطانیت انداز میں مسکرائی تھی۔ وہ تو خان کو پھنسانے میں کامیاب ہو جاتی، پر کیا خود کو بچا پاتی؟ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو انسان اپنی چالاکیاں سمجھتا ہے، پر جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔